واعظی قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برقِ طبی نہ رہی، شعلۂ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صدر محفل، ارباب علم و دانش اور عزیز ساتھی، آج میرا موضوع اقبال کا پیغام اور ہم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی معروضات کا باقاعدہ آغاز اس شعر سے کروں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کا پیغام ملت واحدہ کا قیام، ملت اسلامیہ کا دوام، خدا کی دھرتی پہ خدا کا نظام، مرد مومن کے لیے عالم لولاک کا مقام اور فرد کے نام السابقون السابقون کا انعام ہے۔ صدر ذی وقار، میری لفاظی محض لفاظی نہیں، میں نے ایک ایک لفظ اقبال کی فکر کے ارق و استنتاج کے طور پہ پیش کیا ہے، اس سے میں جوش خطابت کی اختراعات نہ جانیے گا۔ جی ہاں جناب والا، بے شک آپ یاد کریں وہ اشعار جن میں علامہ صاحب نے ہم سے براہ راست کہا، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ جناب صدر اور شرکائے کرام، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان اپنی کھوئی ہوئی دولت یعنی قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگا لیں تو ہمارا زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ ایک جگہ تو باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب والا، 13ویں صدی عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں عظیم اندلس سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، اور پھر 19ویں صدی میں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی طرح بغداد، پھر غرناطہ اور پھر دہلی میں یک کے بعد دیگری مسلمانوں کے عروج کا سورج غروب ہوا تو امت مسلمہ میں ایک نہ ختم ہونے والی مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں خوب جان لینا چاہیے کہ ہماری آج کی زبوں حالی کی وجہ اقبال کے پیغام ہی کو تو فراموش کرنا ہے۔ اقبال تو اس قوم کے نوجوانوں کو قلندر، جسور و غیور اور شائن سے مخاطب کریں، لیکن یہ اسلام کا باغی بن کر مغربی تہذیب کا ایسا دلدادہ ہو جائے کہ الامان الحفیظ، گویا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب کارل مارکس نے کہا تھا کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، لیکن وہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا بار بار موازنہ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا تاکہ وہ خود کو پہچان سکیں۔ اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ارباب علم و دانش، ادھر اقبال کی فکر کا خورشید روشن، ادھر تاریک راتوں میں کھڑے ہم، ادھر کلمہ ہے توحید کا اقبالی مفہوم، ادھر شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسے ہم، ادھر اقبال کا پیغام اتحاد، ادھر فرقہ بندی اور ذاتیں، ادھر پیام مشرق، ادھر تہذیب مغرب، ادھر بانگ درا، ادھر مرض لادوا، ادھر بال جبریل، ادھر تماشا اسرائیل۔ آج ابو الکلام آزاد کی بات میرے جگر پر چرکے لگا رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو بوقت نکاح خطبہ اور بوقت نزع یاسین پڑھنے کے کام آئے اور باقی تمام معاملات زندگی میں یورپ کے دسترخوان کی چچوڑتی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کریں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، بھول گئے ہم اقبال کو اور چل پڑے مغرب کی روش پر، بھول گئے ہم پیغام اقبال کو، غلام ہو گئے اغیار کے، بھول گئے ہم پیغام اقبال کو اور جھک گئے طاغوت کے سامنے، بھول گئے ہم پیغام اقبال کو اور بک کے بڑے ہی سستے داموں، بھول گئے ہم پیغام اقبال کو اور ہو گئے ناکارہ، لاچار، بیکار اور ابدی بیمار اور ذلیل و خوار۔ جانے لاغر اور تنے فربا
او ملبوس بدن زیب، دل نزا کی حالت میں خرد پختہ و چالاک۔ اسی لیے آخر میں دست بستہ ادب و احترام کی تمام تر متاع بے بہا قدموں میں نثار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ خدا را بس کیجئے، بہت ہو چکا، متعارف کرائیے صرف اور صرف پیغام اقبال کو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔